أخوة الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو یعنی منہ پھیرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ اور اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا: تقوی یہاں ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ اس حدیث میں سب سے پہلے حسد کی ممانعت کی گئی ہے کہ تم میں سے بعض سے حسد نہ کرے۔ حسد کی ڈیفینیشن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، عام طور پر یہ کی جاتی ہے کہ دوسرے انسان پر اللہ کی نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کرنا۔ ویسے کسی انسان کو اللہ نے کوئی بھی جو نعمت دے رکھی ہے اس کو دیکھ کر خوش نہ ہونا، بلکہ یہ آرزو کرنا کہ اس سے یہ چھن جائے، ختم ہو جائے، خواہ یہ نعمت مال کی صورت میں ہو، مرتبے یا مقام کی صورت میں ہو، یا علم یا کسی بھی اور شکل میں، یعنی نعمتوں کی جو بھی کوئی قسم ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں حسد یہ ہے کہ دوسرے آدمی پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرنا، اگرچہ اس کے ختم ہونے کی خواہش نہ ہی کرے۔ صرف ناپسند ہونا جو ہے یہ بھی حسد ہے، کیونکہ ناپسند کرنے کا یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ وہ خاتمے کی خواہش کرے گا۔ جب کسی کی نعمت، خیر، خوبی، بھلائی اچھی نہیں لگے گی تو پھر الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ اس سے چھن جائے۔ تو دراصل پھر حسد کیا ہوا؟ کسی دوسرے انسان پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرنا۔ مثلا دوسرے کے نمبر آپ سے زیادہ آ گئے ہیں، کلاس کے حوالے سے بات کروں گی، تو آپ کس دل سے اس کو مبارک دیتے یا دیتے بھی ہیں یا نہیں؟ کوئی شخص آپ کے بچے سے پہلے ڈگری لے گیا مثلا، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کتنے خوش ہیں اس پر؟ آپ کی اولاد نہیں لیکن اللہ نے کسی اور کو اولاد دے دی ہے، تو اس کی خبر سن کر یہ ہونا کہ اللہ مجھے بھی دے، جیسے زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی نعمتیں دیکھ کر کیا کہا تھا؟ وہ ناراض نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ناپسند نہیں کی، بلکہ دیر اینڈ دین دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اور خیال ان کو اسی سے آیا تھا کہ جو رب ان کو دے سکتا ہے مجھے بھی دے سکتا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کی فضیلت اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دے رکھی ہے، یعنی تمہارے پاس نہیں کسی اور کے پاس ہے، تو اس کی چیز کے پیچھے مت پڑو، بلکہ کیا کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو کہ جو رب اس کو دے سکتا ہے وہ تمہیں بھی آسانی سے دے سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں کسی کے پیچھے نہ پڑو، کسی کی نعمت کی وجہ سے دل مت جلاؤ، اس پر حسد نہ کرو، اس پر تکلیف محسوس نہ کرو، اسے ناپسند نہ کرو، بلکہ اگر دل میں ایسی کوئی کیفیت آنے بھی لگے تو پوری کوشش سے اس کو نکال دو،
اور اسے اللہ کی تقسیم سمجھ کر خوش ہو جاؤ کہ میرے رب کی دین، میرا رب کتنا مہربان ہے. تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ کس کو ہوگا فائدہ؟ خود اپنے آپ کو ہوگا، کیونکہ اپنا دل ٹھنڈا رہے گا، اپنے اندر ایک خوشی ہوگی. ورنہ جتنی دیر آپ دوسرے کی نعمت کو دیکھ دیکھ کر تکلیف محسوس کریں گے، اس کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو، اور آپ خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو پریشان رکھیں گے. دوسری چیز جس سے منع کیا گیا وہ تناجش. تناجش کا معنی ہوتا ہے دھوکا. ایک دوسرے کو دھوکا نہ دو، اور خصوصی طور پر اس کو بزنس ڈیلز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ایک دوسرے کے خلاف بھاؤ نہ بڑھاؤ. مثلاً کوئی شخص ایک چیز خریدنا نہیں چاہتا، اس کی کوئی نیت نہیں خریدنے کی، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اور خریدے. تو ہڈن پیچھے کیا ہے اس کا احساس یا سوچ؟ وہی حسد سے ریلیٹڈ ہوگی نا بات. خود نہیں خریدنا چاہتا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ کوئی اور خرید رہا ہے تو وہ جا کر بیچنے والے کو آفر دے دیتا ہے کہ میں اتنے کا خریدتا ہوں تم سے، مجھے بیچ دو. حالانکہ اس کی کوئی نیت نہیں. مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ جس نے سودا کیا اس کا سودا خراب ہو جائے، اس کی ڈیل خراب ہو جائے. تو یہ تناجش ہوتا ہے، یعنی خریدنے والے کو نقصان پہنچانا. اسی طرح اس کو دوسری طرف بھی دیکھیے، ایک اور دھوکے کی قسم اسی میں نجش میں یا تناجش میں. بعض اوقات ایک آدمی دیکھتا ہے کسی کو کہ وہ کسی سامان کا ریٹ لگا رہا ہے، اس کے اور ریٹ لگانے والے کے درمیان کوئی رنجش نہیں ہے، لیکن وہ فروخت ہونے والا سامان اس کے دوست کا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی قیمت بڑھاؤں تاکہ میرے دوست کو فائدہ ہو. یعنی پہلے میں سوچ کیا تھی کہ نقصان دوں، دوسرے میں کیا ہے کہ دوست کو فائدہ دوں، اور جو باہر سے لینے والا آ رہا ہے اس کو کسی طرح دھوکہ دے دیا جائے. تو یہ بھی حرام ہے. یعنی جب تک آپ ریئل بائر نہیں ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کا سودا خراب کریں. پھر ہے ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. تو بغض کیا ہوتا ہے؟ جیسے محبت کی ڈیفینیشن نہیں کی جا سکتی، اسی طرح بغض کی ڈیفینیشن بھی بہت مشکل ہے. بغض ہوتا ہے دشمنی اور بغاوت کے اسباب پیدا کرنا، یعنی ایسی چیز جس سے دشمنی اور بغاوت پیدا ہوتی ہے. وہ احساسات یا وہ سوچ جو دشمنی اور انیموسٹی اور ایک دوسرے کے خلاف سرکشی اور دوسرے کے خلاف کسی بھی نقصان دہ حرکت کو ابھارتی، یعنی وہ کیفیت جو دوسرے کے خلاف نفرت کو ابھارتی. تو اگر ایسا ہو تو کیا کرو؟ اس کو دل سے اکھاڑ پھینکنے کی خواہش کرو. پھر ہے ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو. دبر سے ہے، اس کا مطلب نہیں کہ کہیں کو ایک طرف بیٹھا ہو تو تم اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ اس کی وہ بے ادبی ہو جائے گی. ظاہری اعراض بعض اوقات ضرورتاً کیا جا سکتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دوسروں سے اس وقت پیٹ پھیری ہوئی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ ایک ضرورت ہے. کیا آپ اپنے پیچھے والے سے ناراض ہیں یا پیچھے والا آپ سے آگے والے سے ناراض ہے کہ تم کیوں پیٹ پھیر کے بیٹھے؟ نہیں، ایک ضرورت ہے. تو انما الاعمال بالنیات. اس کا مطلب یہ ہے کہ نقطہ نظر اور رائے میں ایک دوسرے کی بلا وجہ مخالفت کرنا. اگر ایک شخص کہہ رہا ہے یہ سورج نکل آیا تو کہنا نو سورج نہیں نکلا، حالانکہ نہ پہلے نے دیکھا نہ دوسرے نے دیکھا. بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان اس قسم کی وہ ہو جاتی ہے کہ ایک نقطہ نظر رکھتا اور دوسرا بغیر کسی دلیل کے اس کے اپوزٹ بات کرتے، صرف اعتراض برائے اعتراض جس کو کہتے ہیں نا، یا مخالفت برائے مخالفت. تو مخالفت برائے مخالفت نہ کرو جب تک کہ کوئی وجہ یا دلیل نہ ہو کسی سے ڈفرنس آف اوپینین کی، یا کوئی واقعی انتہائی غلط بات کر رہا ہو تو اس وقت اس کو چیلنج کرو یا اس کو روکو یا نہیں انل منکر کرو. لیکن اگر آپ کو خود بھی نہیں پتا اور آپ صرف اس لیے چونکہ اس نے یہ بات کہی ہے تو اس کی بات تو میں کبھی چلنے ہی نہیں دوں گا، اس کو تو میں نے ضرور کاٹنا ہے، اس نقطہ نظر سے مت کرو. پھر ہے ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرو. یعنی ایک شخص دوسرے سے خرید رہا ہے، کچھ دکان میں کھڑا ہے اور اس کی تقریباً ڈیل ہو گئی ہے، وہ پیسے دینے کے اس میں آ گیا ہے تو وہ دوسرا کہتا نہیں اس کو مت دو، مجھے دے دو. وہ وہیں کھینچا تانی شروع ہو جائے. یہ ایسے ہی جیسے رشتے پر رشتہ نہ ڈالو. جب پتہ چل گیا کہ ایک رشتہ کو پیغام بھیج رہا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا نہیں میں نے اس کا وہاں ہونے نہیں دینا، چلو جا کے ان کا دماغ خراب کرو، یعنی کہ ایک اور پروپوزل بھیج دو. تو اس قسم کی حرکت بھی نہ کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم بھائیوں کی طرح ہو جاؤ، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو
وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. پھر فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہے، یعنی دوستی محبت خیرخواہی میں وہ ایک دوسرے سے بھائیوں کی طرح ہے. لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق کم کرنا، یعنی اس کے حق میں کمی نہیں کرتا یا اس کے حق سے انکار نہیں کرتا، خواہ یہ مالی امور میں ہو. ویسے کسی سے قرضہ لیا ہوا تو اب حق کیا ہے کہ جب اس کا وقت آ جائے تو اسے واپس لوٹائے، تو وہ اس کا انکار کر دے، یہ بھی ظلم ہے. اسی طرح خون میں، عزت میں، کسی کے مقام مرتبے میں. ولا یخذلہ، اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، یعنی جب وہ مدد کا محتاج ہوتا ہے تو اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ دیتا. اچھا مزہ چکھے. مثلا کوئی کسی مشکل میں پڑا ہوا اور آپ کے پاس حل ہے اور آپ اسے نہیں بتا رہے یا نہیں اس کی مدد کو پہنچ رہے، اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس نے کبھی آپ کو ستایا تھا تو آپ اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں، تو ایسا بھی درست نہیں. اسی طرح ایک اور مثال یہ ہے کہ مثلا آپ راہ چلتے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے کہ ایک شخص دوسرے کو دھمکا رہا ہے وہاں، یا کوئی اس کو بلی کر رہا ہے مثلا، کیونکہ بہت عام ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں تو کرنے والے کو آپ روکتے نہیں، اس منکر سے روکتے نہیں، تو یہ درست نہیں. جو مظلوم ہے اس کی مدد کرنی ہوگی. ولا یکذبہ، اور نہ اس کے بارے میں جھوٹ بولے، یعنی اس کے بارے میں کوئی جھوٹی خبر نہ دے کسی قول یا فعل کی. مثلا آپ نے یہاں کوئی بات سنی، وہ کسی ایک خاص کانٹیکسٹ میں کہی گئی، تو باہر جا کے اس کا کانٹیکسٹ بدل کے آپ دوسرے کو روایت کریں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی جھوٹ ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے کسی کو کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور آپ اس کے ذمہ لگا دیں نہیں وہ تو وہی کر رہا تھا، ہو سکتا ہے آپ کا شک اس نے نہ ہی کیا ہو. ولا یحقرہ، اور وہ اس کو چھوٹا نہ خیال کرے اور اپنے آپ کو بڑا خیال نہ کرے. مثلا کوئی کسی کے بارے میں یہ کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، فلاں آدمی تو کچھ بھی نہیں، تو انتہائی بیوقوف اور نکما ہے وغیرہ وغیرہ. پھر فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، اور زبان اور ہاتھ پاؤں دل کے تابع ہوتے. دل ہی تمام باڈی کو ایک طرح سے حکم صادر کرتا ہے، باقی اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں. بحسب امرئ من الشر، انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی. کیا؟ کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھے، یعنی کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں کہ انسان دوسرے کو ذلیل کرے یا چھوٹا سمجھے. پھر کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی پورا حرام ہے. کل المسلم یعنی پورا مسلمان دوسرے مسلمان پہ پورا پورا حرام ہے، یہ مطلب ہے. اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت، ان تینوں چیزوں کو وہ ضائع نہیں کر سکتا، پامال نہیں کر سکتا، نقصان نہیں دے سکتا. تو یہ تھے اس کے الفاظ کی وضاحت. اب تھوڑی سی مزید تفصیل دیکھیں گے. یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے لا تحاسدوا، کون سا باب ہے؟ تفاعل. تفاعل میں کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ کام ہوتا ہے نا. تو کیا ایک طرف سے کرنا جائز؟ یعنی باہم حسد نہ کرو، یہ اس کا لفظی معنی بنتا ہے. ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، تو کیا یک طرفہ جائز ہے؟ نہیں، یک طرفہ بھی جائز نہیں. یا دو طرفہ اس طرح بھی جائز نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ مجھ سے چونکہ حسد کرتے اس لیے میں حسد کر رہا ہوں، بدلہ لے رہا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں. حسد کسی صورت میں جائز نہیں، نہ بدلے کے طور پہ جائز ہے اور نہ یک طرفہ اور نہ دو طرفہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً اگر ایک انسان یہ پسند کرے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی سے زیادہ اعلیٰ مرتبے کا ہو جائے تو کیا یہ حسد ہے؟ مثلاً آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس نے ایک خاص سبجیکٹ میں ماسٹرز کر لیا، آپ کہتے ہیں میں پی ایچ ڈی کروں گا، کیا یہ حسد ہے؟ نیت کیا ہے؟ ہر انسان کو آگے بڑھنے کی ایک فطری خواہش ہے، کیا یہ بری ہے؟ نہیں، بری نہیں ہے. آپ جائز حلال طریقے سے دین دنیا میں جتنا آگے بڑھنا چاہیں آپ کو اللہ نے اجازت دی اور بڑھنا چاہیے. یہاں کوئی بھی نعمت کسی کی میراث نہیں ہے کہ بس وہ اسی کے لیے اور باقی کسی کے لیے نہیں. ٹھیک، مثلا اگر کوئی کہے آپ نے 1000 کمایا تو میں 2000 کماؤں گا، بہن بھائی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں نا ایسی باتیں بعض اوقات، تو یہ حسد نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص کسی کی نعمت دیکھتا ہے اور وہ اس کو برا نہیں لگتا کسی کے پاس نعمت ہونا، لیکن وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ کروں گا حاصل اس کو، یا اس کے لیے کوشش کروں گا، محنت کروں گا، تو اس کو برا نہیں سمجھا گیا اور نہ ہی یہ حسد میں شامل ہے. مثلاً وہ حدیث یاد ہوگی جب حضرت عمر کو یہ معلوم ہوا کہ ابن عمر کو جواب آتا تھا اس سوال کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن کی مثال کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن وہ شرم کے مارے چپ ہو گئے اور کسی اور کو جواب نہیں آتا تھا. تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟
کاش تم نے جواب دیا ہوتا، کیونکہ اگر وہ دیتے تو سب پہ سبقت لے جاتے، آگے بڑھ جاتے. اب یہ آگے بڑھنا کیا حسد ہے؟ یہ حسد نہیں ہے. کیا برا؟ انسان کوئی کام اس لیے نہ کرے کہ اوہو پھر میں تو پرومیننٹ ہو جاؤں گا اور پھر کہیں دوسرے برا نہ مانے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم اس لیے محنت نہیں کرتے، اس لیے کام اچھا نہیں کرتے کیونکہ پھر دوسروں کو اچھا نہیں لگے گا. لٹرلی یہ مجھ سے کسی نے کہا، میں نے کہا یہ کس قسم کا تقویٰ ہے جو آپ کی پروگرس ہی روک رہا ہے. پھر اسی طرح ایک محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چند دن پہلے کی بات ہے، تو وہاں پر بات شروع ہوئی تو کسی نے کہا کہ اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے ہوں یا کوئی بھی چیز اچھی ہو تو آپ کو نہیں پہننی چاہیے. ایک خاتون دوسری کو کہہ رہی تھی. انہوں نے کہا کیوں نہیں پہننی چاہیے؟ نہیں، پھر وہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وہ کپڑا نہیں ہوتا وہ برا مانتے ہیں، ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے تو ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے. ان کا یہ کیا لاجک ہے؟ پھر آپ کہاں جا کے کھڑے ہوں گے کہ کون سی چیز پہنیں گے تو کسی کا دل نہیں دکھے گا؟ کیا کریں گے کہ دوسرے پریشان نہیں ہوں گے؟ ہر بات پہ کسی نہ کسی کا تو دل دکھ ہی جائے گا، کسی کپڑے کے پہننے پر، کسی کی جاب کے ملنے پر، کہیں رشتہ ہونے پر. تو انسان کو اپنی طرف سے کسی کو حقیر ذلیل نہیں کرنا، لیکن اللہ نے جو نعمتیں اس کو دی ہیں، اما بنعمت ربک فحدث. اب انسان نہ کپڑا پہنے نہ کوئی ڈھنگ کی زندگی بسر کرے کہ دوسرے مائنڈ کر جائیں گے، تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیسے ہوگا؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کے بال بکھرے ہو، گندے کپڑے پہنے، آپ نے اسے پوچھا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بکریاں فلاں فلاں فلاں. تو آپ نے کہا اگر مال ہے تو تمہارے جسم پہ اثر نظر آنا چاہیے. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، علم کی، مال کی، کسی بھی چیز کی، شکرانے کے ساتھ اس کو ذکر کرنا، اظہار کرنا. اس لیے نہیں ہوتا کہ دوسرے مائنڈ نہ کر جائیں کہیں کہ اس کو نہیں کر رہے، اسے کرنا چاہیے. شو آف کرنا برا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا برا ہے، یا جن کے پاس نہیں ان کو جلانے کے لیے سے کرنا برا ہے. ہاں شیئر کریں بالکل. پھر ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر حاسد محسود کو، یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے، اس کو نقصان نہ دے تو کیا پھر بھی حسد پر پکڑ ہوگی؟ یعنی مثلاً ایک شخص کے دل میں اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ دوسرے کے پاس کوئی فلاں چیز کیوں ہے، یا اس کے پاس وہ نعمت کیوں ہے. عموماً گھروں میں یا رشتہ داروں میں یا خاندانوں میں کن چیزوں پر حسد ہوتا ہے؟ کب کب ہوتا ہے؟ مال پہ، اولاد پر، اور ترقی پہ، جاب میں ترقی پہ، بزنس میں ترقی پہ، بچوں کے رشتوں پہ. یس، رشتوں پہ بہت ہوتا ہے. اور ایک دوسرے کی صلاحیت، ذہانت پہ، قابلیت پہ، آگے بڑھنے پہ. اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص کو پتا چلتا ہے کہ دوسرا مجھ سے فلاں چیز میں آگے بڑھ رہا ہے تو obviously اس کے دل میں کچھ آ ہی جائے گا، اور وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور اس کا اظہار نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ اس کی بنا پر کوئی نقصان دیتا ہے. نقصان فزیکلی نہیں ہوتا، بعض اوقات نقصان یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو دوسرا اگر اس شخص کا کسی مجلس میں ذکر ہو تو ایسے ذکر کرنا کہ جیسے تو کوئی چیز ہی نہ ہو. چھوڑو اس کو، اس کی کیا بات. مثلاً کوئی بچہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، کسی کا اچھی ڈگری لے کے پاس ہو گیا ہے کچھ، تو اب سارے تعریف کر رہے ہیں مثلاً، تو ایک شخص اٹھ کے یہ کہے میں جانتی ہوں تعریف تو تم لوگ کر رہے ہو لیکن تمہیں نہیں پتا اس کا کردار کیسا ہے، یا اس نے کیا کیا گھپلے کیے ہیں یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے وغیرہ. یہ دراصل کیا ہے؟ حسد کی بنا پر نقصان پہنچانا، اس کو ذلیل، یعنی یا عزت کا نقصان کرنا. تو اگر حاسد کے دل میں ایک چیز آ گئی ہے لیکن اس نے کسی کو کچھ کہا نہیں، بولا نہیں، اظہار نہیں کیا، تو کیا پھر بھی پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں؟ کیونکہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں کہ انسان کے اندر کبھی یہ خیال نہ آئے، یہ پاسبل نہیں. لیکن اگر وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتا اور اپنے اس خیال کو نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا تو پکڑ نہیں. لیکن اگر وہ اس خیال کو پال رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے اس کی کوئی کوشش ایسی ہو ہی جاتی ہے تو پھر پکڑ. یعنی دل میں آنے والے وسوسوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بعض اوقات قرآن مجید کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی خیال شیطان ایسا دل میں ڈال دیتا ہے. تو حکم کیا ہے؟ اس وقت تک پکڑ نہیں جب تک زبان سے کچھ بولے نہیں انسان. ما لم تتحدث بھی. جیسے ہم بچوں میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ ان کے اندر سبلنگ ڈائیورج بھی ہوتی ہے. جی
اب مثلاً اگر ماں ایک بچے کو کچھ کھلا رہی ہے اور وہ بعض اوقات ہاتھ دوسرے بچے کی طرف کر دیتی ہے تو ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ اس کو کیوں دے رہے، مجھے دو. یہ تو نیچرل سے جذبات ہے. پھر بڑے ہو کے جو تہذیب تمیز سکھائی جاتی ہے اس میں یہ کہ نہیں، اس کا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے. یہ دنیا اللہ نے سب کے لیے بنائی، صرف آپ کے لیے نہیں. تو کچھ لوگوں میں جیلسی زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے، تو کچھ کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، ان کو پھر زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے اپنے اوپر. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا ہے. جی ہاں، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے اور دوسرے کو خوش ہو کر مبارک کا کانسیپٹ وہی ہے، خوش ہو کر مبارک دینی چاہیے اور اپنے نفس کے خلاف جانا چاہیے. مثلاً آپ کا دل آپ کو روکتا ہے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، اس طرح تو سر چڑھ جائے گا یا وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے گا، تو چھوڑو پرے، مبارک وغیرہ کی کیا ضرورت ہے. نہیں، انسان آؤٹ آف دا وے جا کر اس سے اچھا کرے. یعنی یہ آپ کو اور آپ کے رب کا معاملہ نا. تو اگر کبھی آپ کے دل میں کسی کے خلاف یا کسی کے بارے میں کوئی چیز آئے تو اس سے اپنے تعلق کو اور اچھا کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور آپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا اور آپ کے اندر کی تکلیف دور کر دے گا. آپ نے وہ کوٹیشن سنی تھی نا عبد الرحمن بن الجوزی کی تھی کہ خلاصہ یہ کہ دلوں کی بیماریوں کی بنیاد خواہشات ہے اور ان کا علاج اس کے خلاف جانے میں. ٹھیک ہے، دل کی بیماریاں کہاں سے؟ جیسے حسد ہے نا، تو یہ دل کی بیماری ہے، اس کی بنیادی وجہ خواہشات ہے. اور علاج کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کڑوی دوا پلانی ہوگی، اپوزٹ کرنا ہوگا. تو آپ اپنے مرضی کے خلاف جائیں اور اپنی مرضی کے خلاف جب آپ جائیں گے تو علاج ہو جائے گا، دل بھی ٹھہر جائے گا بلکہ دل الٹا کام کرنا شروع کر دے گا، بہتر ہو جائے گا پہلے سے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. جیسے ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کی اذیت نہیں ہوتی اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فیوریٹزم ہو رہی ہے یا اور اس حالت میں اگر آپ دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں جی وہ نیچرل ہے، وہ آتی ہے. بالکل، اس صورت میں بھی تنگی محسوس کریں تو تب بھی ہے کہ اس کی پکڑ نہیں اس تنگی محسوس کرنے پر. لیکن اگر اس کے بعد وہ irrelevant جگہ پر جا کر اس کا اظہار کرتا ہے تو اس پر پکڑ ہوگی. ہاں، اگر اس کو نصیحت کرتا ہے یا کسی ایسے کے ساتھ بات کرتا ہے کہ جہاں کوئی مقصد ہے اس بات کے کرنے کا، کوئی اصلاح ہے یا کوئی اس کا ازالہ ہے، پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز یہ غلط ہوگا کہ انسان صرف اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے ہر ایک سے بات شروع کر دے. بالکل، اور اسی لیے یہاں تقوی کی بات کی گئی نا کہ التقوی ہا ہونا، تقوی ہی علاج ہے ان چیزوں کا، اللہ کا ڈر، کہ انسان ہر جگہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر یہ کہ حسد کے مختلف مرتبے بھی ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں. ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ انسان دوسروں سے فوقیت لے جائے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کو حسد کہتے ہی نہیں بلکہ اس کو غبطہ یا جائز رشک کہتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 2 لوگوں پر حسد جائز ہے، تو اصل میں مراد یہاں غبطہ ہے. ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کو حق کی راہ پر خرچ کرنے کی قدرت بھی دی. دوسرا جسے اللہ نے حکمت دی یعنی علم، اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. تو اگر کوئی ان جیسا بننا چاہیے، اس سے بھی آگے نکلنا چاہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی پر اتنا رشک نہیں کیا. حالانکہ سوکن تھی تو کہتی رشک، حالانکہ میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات کے بعد ہوا. there was no competition, no comparison. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں ایسے گھر کی بشارت دی جو موتیوں سے بنا ہوا تھا، نہ اس میں شور و غل نہ اس میں تکلیف. تو ان کو رشک آتا تھا کہ اللہ مجھے بھی ایسا گھر دے. وہ تو بہت ہی خوش قسمت لوگ تھے جو جنت کے گھروں کے لیے تمنا کرتے تھے. تو اگر آپ کو دنیا میں کسی کا گھر بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کو دیکھ کے دل میں آتا کہ ہائے میں کہاں رہتی ہوں، تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ سے اچھا گھر مانگ لیجیے. دنیا کا مانگنا دنیا کا مانگ لیجیے، آخرت کا مانگنا آخرت کا مانگ لیجیے، جو نفع مند سودا وہ کر لیجیے. حضرت ابوبکر صدیق کی ٹو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رہتے تھے کہ وہ پہلے پہنچ گئے اس کام کو. ہاں، یہ جائز رشک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی اس سے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. اس کا فائدہ جذبہ اللہ نے دلوں میں رکھا کیوں؟ تاکہ ہم نیکی میں آگے بڑھ سکیں. ورنہ اگر کوئی کمپٹیشن ہی نہ ہو، مسابقت ہی نہ ہو، مقابلہ ہی نہ ہو، تو پھر ہر کوئی جہاں ہے وہیں راضی. ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. مجھے ایک لمحے کے لیے آتی ہے دل میں تنگی، اس وقت پھر استغفار پڑھنا یا شیطان کو بلانے کی کوئی ضرورت ہے؟ جی، اعوذ باللہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، کیونکہ یہ بھی شیطانی کی طرف سے ہوتا ہے. اور فوراً
جوابی ریاکشن پازیٹیو کر لیں، جوابی طور پر اچھا سلوک شروع کر دیں. شیطان بھی حسد کرتا ہے جب سجدے جی میں ہاں جاتے ہیں. بالکل. عمر بن خطاب کہتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا. اس موقع پر میرے پاس مال بھی تھا. میں نے کہا کہ میں اگر ابو بکر سے سبقت لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں. تو میں نے اپنا آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ نے پوچھا باقی کیا چھوڑا؟ میں نے کہا آدھا، اتنا ہی چھوڑ کے آیا. اور پھر ابو بکر اپنا کل مال لے کر آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا گھر چھوڑ کر آئے؟ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول وہی کافی. تب میں نے سوچا کہ میں ان سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوئی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ عمر تم نے سوچا ہی کیوں یہ کہ تم ابو بکر سے آگے بڑھو گے. نہیں، ہر ایک کو حق ہے آگے بڑھنے کا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بڑھ جاتا ہے اور کوئی نہیں بڑھ سکتا. ہم جہاں آتے ہیں ہم ٹوٹلی اللہ کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اگر جہاں آنے کے بعد نمبروں کے لیے فائٹ شروع کر دے تو جائز. اگر یہ تمنا رکھے کہ میں سب سے زیادہ لوں گی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی اور کے آپ سے آگے اور آپ اس سے کھینچ جائیں اور اس سے اپنے تعلقات خراب کر لیں تو یہ درست نہیں ہے. جی پرسنل ایگزامپل دوں گی کہ جب ہم لوگ گھر میں بیٹھ کر کے آن لائن ہوتے ہیں تو جو یہاں پہ لائیو سیشن لے رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر رشک آتا ہے. ہاں تو جیسے سیشنز چل رہے تھے لائیو تو بھی ہوتا تھا گھر میں بیٹھ کے لائیو سیشن اٹینڈ کرنے کا موقع ملے تو اس وقت یہ تھا کہ بہت ساری آپ کو مجبوریاں بھی سامنے نظر آتی ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راستے کھولے. بالکل اللہ راستے کھول دیتے. بالکل. تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے کہ آپ دنیا کی سب سے بہترین چیز کی تمنا کریں، لیکن اگر وہ آپ کو ملنے کے بجائے کسی اور کو مل گئی تو اس پر ناراض نہیں ہونا، کیونکہ وہ اللہ کی تقسیم سے اللہ نے اس کو دے دی، اس کو نصیب ہو. بارک اللہ فیکم. عمر بن خطاب سے مروی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا گزر عبداللہ بن مسعود کے پاس سے ہوا. میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ابن مسعود اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو عبداللہ بن مسعود نے رکوع اور سجدہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا. پھر واپس جاتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد کی قرات پر پڑھے، یعنی عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھے. عمر کہتے ہیں میں رات کو عبداللہ بن مسعود کو خوشخبری سنانے کے لیے گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے الفاظ ان کے بارے میں کہے تھے. جب میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے میری آواز سنی، کہا رات کے اس وقت خیر تو ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری سنانے کے لیے آیا. کہا ابو بکر سبقت لے گئے، وہ پہلے ہی سنا گئے. کہتے میں نے کہا اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو وہ نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں. میں نے جس معاملے میں بھی ان سے مسابقت کی کوشش کی وہ ہر معاملے میں مجھ سے آگے بڑھ گئے. تو اب ان کا مقابلہ ہر وقت جاری رہتا تھا، لیکن اتنی محبت بھی تھی کہ کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. تو مقابلے کے باوجود بھی بہترین دوستی ہو سکتی. ہاں جی بالکل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ اچھا وہ بڑھ سکتا وہی بڑھ لے، ہم تو ادھر بیٹھے انا ہا ہونا قاعدون. یہ نہیں، آگے بڑھو. تو نیکیوں میں مقابلے میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر کوئی اور آگے بڑھ گیا تو اس پر بھی خوش ہو. حسد کی دوسری قسم یہ ہے کہ دوسرے پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرے، لیکن وہ اس کوشش میں نہ ہو کہ جس پر اللہ نے انعام کیا اس کا مرتبہ گرا دے، اور حسد کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرے. پہلی کیا ہے کہ دوسرے سے فوقیت لے جانے کی کوشش، کوئی حرج نہیں، نو ہارم. دوسرے کیا ہے دوسرے کو ملنے والی چیز پر تکلیف محسوس کرے لیکن یہ کوشش نہ کرے کہ اس کا مرتبہ گر جائے، اور اپنے دل سے بھی اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے. تیسرا کیا ہے کہ واقعی حسد واقع ہو جائے اور مرتبے کو گرانے کی کوشش بھی کرے. یہ قسم حرام ہے اور اس پر مواخذہ ہوگا. اور یہ یہود کی خصلت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کا طرز عمل تھا وہ حسد پر مبنی تھا. سورۃ البقرہ میں آتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. پھر ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ
فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ حسد منفی صفت ہے اور ایمان کے منافی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اگر حسد آ گیا تو ایمان کو کھا جائے گا اور حسد کرنے والے کا ہی نقصان ہوگا. اور حقیقت یہ کہ حسد کرنے والا نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنی صحت کو بھی نقصان دیتا ہے. ایسے شخص کا غم اور پریشانی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. حاسد ہمیشہ غم اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے کیونکہ اس کو کسی کی نعمت پر خوش ہونا آتا ہی نہیں. حاسد اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر اس کو اعتراض ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دے اور جو اس کو دیا ہے وہ واپس لے لے. یہی چاہتا ہے. حسد سے کئی قسم کے گناہ اور نافرمانیاں جنم لیتی ہیں. مثلا کون سا گناہ جنم لیتا ہے حسد سے؟ غیبت، ظلم، جھگڑا، دوسروں کی عیب ظاہر کرنا یعنی ان کو نشر کرنا، تکبر بھی. اصل وجہ ہی تکبر ہے. اگر آپ دیکھیں تو بہت سی خرابیوں کی جڑ ہی تکبر ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا اور کوئی بھی مجھ سے آگے نہیں نکل سکتا، نہ بڑھ سکتا، نہ بڑھنا چاہیے کسی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک آپس میں حسد نہ کریں گے، اور صحابہ کے درمیان یہی خیر تھی باہمی. ایک روایت میں آتا ہے نا کلو ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے. تو اس کا علاج آپ نے بتایا کہ تم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو. یعنی جب کوئی کام کرو تو اس کو وقت سے پہلے اوپن نہیں کرو. مثلاً کئی دفعہ ایسا تھا نا کہ رشتہ ہوتا ہے، سب کو بتا دیا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ دونوں طرف جا کے لوگ ایسے ایسے کان بھرتے ہیں، بعض اوقات ادھر بھی جا کے برائیاں کرتے، ادھر بھی جا کے برائیاں کرتے، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. حاسد کے شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. کیسے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام انہیں یہ پڑھ کر دم کرتے بسم اللہ ارقیک من کل داء یشفیک من شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین. اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں کہ وہ ہر بیماری سے آپ کو شفا دے، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، اور نظر بد والے کے شر سے یعنی حاسد کی جو نظر ہے بری اس کے بھی شر سے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اللہ کے اذن ہو. پھر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی ممانعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا فریب دوزخ میں لے جائے گا، دھوکہ دوزخ میں لے جائے گا، اور یہ اللہ کی شدید ناراضگی کا باعث ہے. بخاری کی روایت ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، جن میں سے ایک وہ شخص جو کسی دوسرے کو کچھ مال اثر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اس سامان کی اتنی قیمت مل رہی تھی، اور پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس کے مال کو لے لے حالانکہ اس کو وہ قیمت نہیں مل رہی تھی، یعنی دھوکہ دے. پھر بغض کی ممانعت ہے. بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں، بغض اور محبت دل کے اختیار میں نہیں ہوتی. کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں اور کچھ سے بغض رکھتے ہیں. ایک بہانہ یعنی کیا محبت ایکوائر کی جاتی ہے؟ محبت تو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. تو اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغض بھی ایسے ہی آ جاتا ہے، تو ہم کیسے نکالیں اس کو؟ وی آر ہیلپ لیس. اصل بات یہ ہے کہ دونوں کے اسباب ہوتے ہیں، محبت کے بھی اسباب ہوتے ہیں اور بغض کے بھی اسباب ہوتے ہیں. تو بغض کے اسباب سے بچیں تو پھر نہیں ہوگا، کیونکہ بغض جو ہے وہ دین کو مونڈ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی عداوت سے بچو کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. خاص طور پر جو دین کا کام کرے ان سے بغض رکھنے کی ممانعت ہے. جیسے انصار. برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انصار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے بغض صرف منافق رکھے گا، اور جو انصار سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا، اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا.
تو انصار سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، مدینہ کے لوگ. لیکن کبھی بھی کوئی جو دین کا مددگار ہو کسی بھی شکل میں، اس سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، بھلے آپ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. لیکن اس قدر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب سے یہ مسلمانوں کے اندر جماعتیں بننے لگ گئی ہیں، آرگنائزیشنز بننے لگ گئی ہیں، تو اس بنا پر دوسروں سے بغض رکھا جانے لگا ہے. خواہ ان کے اندر کوئی خوبی بھی ہو، بھلائی بھی ہو، تو اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. تو یہ درست نہیں. اچھا کام کوئی بھی کر رہا ہو، بھلے آپ کے ساتھ مل کے کر رہا ہو یا الگ کر رہا ہو، ایز لانگ ایز وہ اچھا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ان کی کوششوں کی جزا دے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس بنا پر کہ کوئی آپ کے خاندان کا نہیں، یا آپ کا دوست نہیں، یا آپ کی آرگنائزیشن میں نہیں، یا آپ کی جماعت میں نہیں، یا آپ کے جاننے والوں میں سے نہیں، اس لیے اس کا تو ہر کام ہی غلط ہے، تو یہ بات بیر برائے بیر ہوگا، مخالفت برائے مخالفت، اس کی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے. گویا مسلمانوں کی باہمی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. کس قدر بڑا خسارہ ہے. اور اس کے لیے آپ نے نسخہ کیا بتایا تھا، کتنا سمپل اور آسان ہے، کتنا پیارا طریقہ ہے. سلام، آگے بڑھ کے خود سلام کرو. کیا جاتا ہے اس میں، کیا مشکل ہے؟ اگر کوئی نہیں بھی کر رہا تو 2 قدم آپ آگے بڑھ جاؤ اور جا کے ہاتھ ملا لو. کیوں اپنے آپ میں ہو، کیا کمپلیکس ہے، کیا مشکل ہے؟ جب اس کا ریوارڈ اللہ سے لینا ہے، دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، پلٹ کے آپ کو بھی ملے گی. آگے بڑھ جاؤ اور بھلا دو پیچھے. پاسٹ کو ہمیشہ بھلا دینا چاہیے، پھر دوبارہ کر لیں اگلے دن. کیا ہوا؟ فرشتے ہمیں جواب دے چکتے ہیں، کچھ نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہے نا جواب دینے کے لیے، جزا دینے کے لیے. ہمارا کوئی نقصان ہے؟ کچھ نہیں نقصان. سوری کر لیا کریں. تو اپنے آپ سے پوچھا کریں کیا مطلب ہے. کوئی شیطان ضرور وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس شخص کو سلام کیا تو یہ سوچے گا کہ شاید کوئی مطلب ہے. تو اس وقت کسی کا نہیں، اپنے آپ سے پوچھا کریں کیا ہے وہ کوئی مطلب. میرا تو کوئی نہیں، تو مجھے کس بات کی ڈر ہے. بات ختم. یہ سارے حربے شیطان کے نیکی کے کام سے روکنے کے. جی کسی دفعہ آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، اس کو ہی تانا بنا لیتا، میں تو اس کو بلا ہی نہیں رہا تھا، وہ خود ہی آگے بڑھ کے سلام کرتے. جی یہ بھی کرتے ہیں لوگ. کل میں نے کسی سے مسافر کی کوشش کی تو کہنے لگی میرے ہاتھ گندے ہیں. ہاں تو بعض اوقات گندے ہوتے بھی ہیں، کیونکہ کوئی آٹا گھوم رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ، تو پھر اس وقت نہیں مسافر. کبھی گیلے بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات جیسے میرے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ میں کسی کو نہ لگاؤں کہ کچھ ٹھنڈا لگے گا، تکلیف ہوگی، تو اس وقت بتا دینا چاہیے. تو اس وقت تھوڑا بازو آگے بڑھا دینا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ میل جول نہ رکھیں، لیکن ٹوٹل کٹ آف نہیں کریں. لیکن آپ آگے بڑھ کے سلام کریں گے تو ان کی حسد کی آگ بجھے گی، ان کی تکلیف دور ہوگی. جی اس میں یہ ہے کہ اللہ کی پناہ لے لینی چاہیے. وہ دعائیں موجود ہیں کہ جن کو پڑھ کے پھر نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا شخص جو لوگوں کی تکلیفوں کے باوجود ان سے ملتا جلتا رہتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس شخص کے جو ملتا جلتا نہیں، کٹ آف کر لیتا ہے. جی آپ کا Is it a sin to think somebody is a hasid? Because sometimes Yes. I feel that way, that if we are بالکل، that's very right. کسی کے بارے میں خواہ میں یہ بھی نہیں سوچ لینا چاہیے کہ وہ حاسد ہے جب تک ہمارے پاس کوئی یقینی بات نہ ہو. because yaqeen, I mean we can never have a proof Yes. that somebody is a hasid. So ہاں وہ پروف یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص بلا وجہ آپ کے خلاف بیٹھ کے ادھر ادھر باتیں کرتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں بیڈ ماؤتھنگ کر رہا ہے. سینسر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ جی. چل جاتا ہے فوراً نگاہ سے کیا ہو رہا ہے. بالکل. آپ کو معلوم ہے نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا ان لوگوں کو جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں. تو یہ جو حسد وغیرہ یہ سب محبت کے منافی چیزیں ہیں. جی دیکھیے ہر کوئی اپنے لیول سے کرتا ہے نا، وہ اپنے طریقے پر ہے، اپنے لیول پہ کر رہا ہے. آپ اپنے لیول پہ کریں. آپ اپنے رویے کو دوسرے کے رویے کے تابع نہ کریں. آپ اپنے اصول الگ رکھیں. کوئی جو بھی کرتا ہے اس کا حال اس پر
اس کے لیے وہ اپنا جواب خود رب کو دے گا. آپ نے اپنے طریقے پر دوسرے کے ساتھ جو آپ اچھا کر سکتے ہیں اگنور کر کے کہ کون کیا ہے آپ کرتے رہیں. اگر کسی کے لیے دل میں برائی بیٹھ جائے اور کسی صورت میں نکلے تو پھر کیا کریں؟ دل اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے دل کو پھیر دے اور میری اس تکلیف کو دور کر دے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وحشی کو لایا گیا تو آپ نے کہا کہ اس کو میرے سامنے نہ لاؤ, کیونکہ ان کو وہ پورا واقعہ یاد آ رہا تھا جو حضرت حمزہ کے چچا کے ساتھ ہوا تھا. تو ایسا ہونا عین ممکن ہے کہ کسی کی تکلیف پہنچانے سے انسان کو تکلیف پہنچے, لیکن یہ ہے کہ انسان اگر چھوٹی موٹی بات ہے تو ٹھیک, وہ تو خیر بہت بڑی بات تھی نا کہ شہید کیا اور پھر کلیجہ نکال کے چبا دیا, تو حد درجے کی بات. اس نے کہا معافی کی کوئی صورت ہے, تو آپ نے اشارہ کر دیا روم اور ایران کی سرحدوں کی طرف کہ ادھر کو چلے جاؤ, یعنی کہ تم اللہ کے راستے میں جس طرح تم نے نقصان دیا ایسے ہی اب تم فائدہ پہنچاؤ تو تمہارا کفارہ ہو جائے گا. اور آپ کو پتا وہ شخص ہے جس نے مسلمان کذاب کو ختم کیا تھا. پھر تو بعض اوقات لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن توبہ کا دروازہ بند نہیں کسی پر بھی کیا گیا. اگر کوئی ریگریٹ کرتا ہے اور واپس آنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. دوسرے کے ساتھ احسان کر کے, کیونکہ جس سے بغض ہوتا ہے نا اس کی اچھی باتیں بری نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ بھی تھوڑا کھچا ہوا ہی ہوتا ہے, تو آپ اچھا کرنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی نرم کر دے گا. اور ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کے ساتھ احسان کرے تو جب احسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, برائی کو بھلائی سے دور کرو, اللہ تعالیٰ دشمن کو دلی دوست بنا دے گا. ان سے معافی مانگے تو کہتے ہیں دیکھا جھوٹی تھی تو پلٹ گیا. دیکھیں خالی معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے زبان سے, آپ اپنے عمل سے اچھا کرنا شروع کر دیں. اچھا میں صرف آپ کو وہ ریوارڈ بتا رہی ہوں کہ جس کی خاطر آپ یہ سب کریں گے, کیونکہ جب تک ہمارے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے نا تو یہ نہیں ہو سکے گا. اتنا آسان نہیں ہے سب کچھ کرنا. مقصد کیا ہے کہ عرش کے سائے تلے جگہ ملے, ایسی جگہ کہ جس پر پیغمبر اور شہید بھی رش کر رہے ہوں گے کہ یہ کون خوش قسمت ہے جو یہاں بیٹھے ہیں, اور وہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کریں. جی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ نے ویسے یہ بغض اور یہ حسد یہ سب کچھ رکھا کس لیے تھا؟ ایک تو ٹیسٹ ہے, دوسرے یہ کہ یہ چیزیں وہاں استعمال کی جائیں جہاں جو لوگ اللہ کے دشمن ہوں, جو لوگ دین کے دشمن ہوں, اور وہاں بھی صرف ازمپشن سے کام نہ لیا جائے کہ ہر ایک کو زیوم کر لیا جائے کہ یہ دشمن ہی ہوگا, نہیں, جب تک کوئی پروو نہ کر دے. اور ایک اور علاج یہ ہے کہ جس سے بغض ہو نا آپ کو اس کی خوبیوں کا ذکر شروع کر دیں, تو اللہ آپ کے دل کی کیفیت کو دور کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے, اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے. اگر بیوی کی کوئی ایک عادت اس کو بری لگے گی تو دوسری اچھی بھی لگے گی, تو اچھائیوں کا ذکر زیادہ کر دیں, ڈوز بڑھا دیں. اور جس سے آپ کو بغض ہے یا نفرت ہے حسد ہے 2-4 دفعہ اس کی تعریف کر دیں, تو آپ کا خود ہی دل ہلکا ہو جائے. کسی کی بھی خوبیوں کا تذکرہ کرنے سے ہمارا کچھ بھی نہیں گھستا, تو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوتی. تو اگر انسان صرف کوتاہیوں اور غلطیوں کو دیکھتا رہے گا تو کبھی حالات درست نہیں ہو سکتے, کیونکہ کوئی شخص غلطیوں سے پاک ہے ہی نہیں. لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, عام روزمرہ کے طرز عمل میں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے, ہم دوسروں کی غلطیوں کو تو مینشن کر دیتے ہیں لیکن دوسروں کی خوبی کا ذکر نہیں کریں گے. جو چیز کسی کی ناپسند ہے اس کو منہ سے نکال دیں گے, یہ مجھے اچھا نہیں لگا. خوبیاں صرف اپنی یاد رہتی, مثبت پہلو کی طرف توجہ دلائی جائے. مثلاً حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ کو پتا چلا کہ حضرت حفصہ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ یہودی کی بیٹی ہے, تو اس پر رونے لگ گئی. بعض اوقات ایسے ایک دوسرے کو ریمارکس کمنٹس انسان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لائے تو وہ رو رہی تھی. آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حفصہ نے میرے بارے میں کہا کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک نبی کی بیٹی ہو, تمہارے چچا بھی نبی تھے, تم خود نبی کے نکاح میں ہو, وہ تم پہ کس چیز پہ فخر کر رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ اس قسم کے ریمارکس دیے ہیں جہاں انتہائی نیگیٹو چیز کو انتہائی پازیٹو میں بدل دیا, اور یہی دراصل آپ کی کامیابی کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں پہلی امتوں والا مرض گھس آیا اور وہ حسد اور بغض ہے, جو مونڈ دیتا ہے. میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے, وہ دین کو مونڈ دیتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ, اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں وہ چیز نہ بتاؤں جو محبت کو دوام بخشے؟
آپس میں سلام کو رواج دو، کثرت سے سلام. اچھا سلام کرنے کے لیے کنیکشن بنے گا نا، پھر تو ناراضگیاں خود ہی دور ہو جائیں گی. ایسے تھوڑی خود ہی گھر میں بیٹھ کے سلام کریں گے، آخر کسی سے ملے جلیں گے تو سلام کریں گے نا. اور پھر یہ کہ ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، وہ دیکھ لو تو وہیں سے رستہ کاٹ کے چلے جاؤ. لا تدابرو، 3 دن سے زیادہ ویسے بھی ناراضگی کی اجازت نہیں. اگر اس حال میں کوئی فوت ہو جائے تو اللہ کے یہاں پکڑ، بخشش سے محرومی کا سبب، اور ناراضگی کا کفارہ صلح میں پہل ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مومن کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ اسے تنہا چھوڑتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اسے عار دلاتا ہے، نہ اسے تانے دیتا ہے، کوئی پچھلی غلطیاں یاد کرا کر کہ اچھا تم وہی ہو نا، نہ اس کی آبرو ریزی کرتا ہے، بلکہ مومن دوسرے کا دفاع کرتا ہے. اگر آپ سنیں کہ کسی کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے تو آپ اس کی اچھائی بیان کر دیں. پھر اسی طرح اس سے منسوب کوئی جھوٹی بات نہیں کرتا کہ اس پر کوئی جھوٹ باندھے، کیونکہ جھوٹے بندے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں، اور جھوٹ جو ہے وہ ایمان کا دشمن ہے، اور معمولی جھوٹ بھی جھوٹ ہے. پھر یہ کہ حقیر کیوں سمجھتا ہے کوئی کسی کو؟ جب خود کو بڑا سمجھتا ہے، یا عموماً کسی کی شکل کی وجہ سے لوگ اس کو کمتر سمجھتے ہیں، کسی کے مال سٹیٹس کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ شکل دیکھتا نہ مال دیکھتا ہے، وہ تو دل دیکھتا نہ مال دیکھتا ہے. تو اگر کسی کا عمل اچھا ہے، کام اچھا ہے، اس بنا پہ دوسرے کی قدر کرے، ظاہری چیزوں پر نہیں. پھر بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں لیکن کچھ کہتے نہیں، لیکن بعض فخر بھی جتانے لگتے ہیں، اپنی خوبیاں بیان کریں گے اور دوسرے کی کمیاں. ہر وقت دوسروں کی کوئی نہ کوئی خرابی ان کو نظر آ جائے گی. اور پھر یہ کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان مال عزت حرام. اور اس سلسلے میں یہ حدیث مجھے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، مرحبا، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے کہیں زیادہ ہے. اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی، مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے، اور جن جن چیزوں سے اس حدیث میں روکا گیا ہے ان سے روکا جائے. اس میں دنیا اور آخرت السر و اخفا، کہ انسان چھپ کے بھی کہیں بات کرتا ہے کسی کے خلاف یا کسی کے بارے میں اچھی، تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا ڈر ہی ہے جو انسانوں کو صحیح راستے پکڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنا تقویٰ نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حدیث عربی میں سنا کر آج کی اس مجلس کا اختتام کرتی ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دین، ایمان، عزت، ہر چیز کی حفاظت فرمائے اور خیر و بھلائی پر قائم رکھے. أخوة الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.